اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ اب رمضان برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس میں مہمان بن کر آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے، اور یہ اتنا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اگر انسان ایک نیکی کرے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، انسان راتوں دن اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ رب العزت اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اتنی برکتوں والا عظمتوں والا یہ مہینہ ہے تو عزیزان گرامی، اب چاند نظر آنے والا ہے، تو اس مہینے کا پہلا دن شروع ہونے سے پہلے ہم اس عمل کو ضرور کریں۔ واقعی میں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور واقعی میں آپ نے اگر اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے گھر میں اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اس عمل کو ضرور کریں کہ رمضان کی پہلی شب، یعنی جس رات رمضان کا چاند نظر آئے، جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو چاند نظر آ جانے کے بعد فوراً مغرب کی نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت آپ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کی برکتیں یہ ہوں گی، پورے سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے کہ گہرائی کی طرف پانی آتا ہے، یعنی رزق آپ کی طرف ایسے آئے گا جیسے کہ پانی اوپر سے گہرائی ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، کتنی تیز گرتا ہے پانی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس میں اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے ایسا رزق آئے گا جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ پورے سال پریشان نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اتنی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے، اور ایک عمل اور ہے جو ہمیں اس مہینے کی شروع ہوتے ہی کرنا ہے۔ واقعی میں اگر آپ نے یہ عمل بھی کر لیا تو میرے عزیزو، آپ کی زندگی خوشحالی کے ساتھ میں گزرے گی۔ فرمایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی شب، یعنی جس رات چاند نظر آئے، آپ کو نماز تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز تہجد ادا کریں۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ آپ 12 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے تو بفضلہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ عزیزان گرامی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اس دعا کو جو ابھی نیچے میں بتاؤں گا، آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے، 12 مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے جب رمضان کی پہلی رات آئے تو آپ کو اس رات میں نماز تہجد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے آپ کو 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا آپ کے اوپر۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ اس دعا کو سنیں اور غور سے
سنیں اس دعا کو اور آپ یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ اس دعا کو پڑھیں گے ایک بار اور سنیں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ تو میرے عزیزو، اگر واقعی میں آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کی خصوصی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور اللہ رب العزت خصوصی فضل و کرم فرمائے گا آپ کے اوپر، اور اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں نازل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور میرے عزیزو، اس مہینے کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی شب، یعنی جس رات چاند نظر آ جائے تو جو شخص سورہ فتحہ پڑھ کر 2 رکعات نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال تنگ دستی اور فاقوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ اس کو بھی کریں۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ چاند دیکھیں، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد پھر اسی رات میں آپ نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں کہ آپ سورہ فتحہ کو پڑھیں۔ سورہ فتحہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 2 رکعات نماز صلاۃ التوبہ ادا کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ پورے سال تنگ دستی اور فاقوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی پورے سال، اور نہ ہی فاقہ کشی ہوگی آپ کے گھر میں، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خوشحالی کی زندگی آرام سے گزار پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، واقعی میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ واقعی میں جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کام کرنے کی بطور خاص ترغیب کی ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کو انسان ضرور کرے، 4 کام انسان کو ضرور کرنے چاہیے۔ اور میرے عزیزو، وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیب پڑھتا رہے، اور دوسرا کام کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اور تیسری چیز یہ کہ انسان جنت کی طلب اللہ سے لگاتا رہے، جنت کی طلب اللہ سے کرتا رہے، اور چوتھی چیز جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا رہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے، شیطان انسان کے پاس میں آتا نہیں ہے بلکہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ آپ جو عمل بتائے گئے ہیں چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ ان عملوں کو ضرور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ واقعی میں میرے عزیزو، اتنی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، اور میرے عزیزو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے اتنی ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ کیونکہ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ہم پورے سال تو نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنا رحیم کریم ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا تاکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، توبہ استغفار کرے، میں اپنے بندے کو معافی کا پروانہ عطا فرماؤں۔